آج عوام کی 60 سال کی محرومیوں نے ایک انتقام کی صورت اختیار کر لی ہے. اب پوری قوم امریکی چھتری تلے چلنے والے ظلم کے نظام اور جابر حکمران کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئی ہے. پشاور اور لاہور کے عوام نے چیف جسٹس کا تاریخ ساز استقبال کیا. اسلام آباد سے پشاور تک 2 گھنٹوں کا سفر کئی گھنٹوں میں طے ہوا. چیف جسٹس لاہور جانے کے لیے صبح 7 بجے گھر سے روانہ ہوئے. تاہم 6 گھنٹے کا یہ سفر اگلے روز صبح 9 بجے اختتام پذیر ہوا. عوام کا ایک ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا جو ان کے ساتھ تھا. ظالم نظام 16 کروڑ محروم عوام کے بفرے ہوئے سمندر کو دیکھ کر کانپ گیا. جنرل پرویز مشرف اور ان کے حواریوں کے لیے یہ ایک بڑی تشویشناک صورتحال تھی جس سے نمٹنے کے لیے انہوں نے کراچی کو میدان جنگ بنانے کا فیصلہ کیا. امریکی چھتری تلے چلنے والے اس نظام کے عناصر سالم جرنیل، اسٹیبلشمنٹ، وڈیروں اور جاگیرداروں، ظلم کے ہرکاروں نے ظلم کے نظام کو بچانے کے لیے MQM کو نظام کی حفاظت کا فریضہ سونپا. 12 مئی کے واقعات یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں کہ اس روز MQM کے حلف یافتہ دہشت گردوں کو یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ وہ کسی بھی صورت چیف جسٹس کو ایئرپورٹ سے سندھ ہائی کورٹ تک نہ پہنچنے دیں. MQM کے حلف یافتہ سندھ کے مشیر داخلہ وسیم اختر نے راتوں رات ایئرپورٹ کی طرف آنے والے تمام راستے کنٹینرز اور ٹرک کھڑے کروا کر بند کرا دیے اور دعویٰ کیا کہ انہوں نے ایسا سیکیورٹی کے لیے کیا کیونکہ ان کے بقول 12 مئی کو دہشت گردی کا خطرہ تھا. واقعہ کے فوراً بعد آپ نے کوئی سیکیورٹی میجرز لیے؟ سیکیورٹی میجرز لیے میں ہم نے ٹوٹل سیکیورٹی میجرز لیے میں. اس کے باوجود یہ ہو رہا ہے. اگر میں ریٹیلیٹ کروں تو اور کلنگ ہوگی. میں رینجر اور پولیس کو بولوں کہ اوکے گو ہیڈ فائر تو وہ غلط ہے. میرے مسلمان بھائی ہیں، پاکستانی ہیں، میں یہ کام نہیں کر رہا. ہم نے خط لکھا تھا ہوم ڈپارٹمنٹ نے چیف جسٹس صاحب کو کہ حالات خراب ہو سکتے ہیں اس شہر کے، کیونکہ صرف یہ آپ کا ایک فنکشن ہی نہیں ہے، اس کو مختلف پارٹیاں پولیٹیسائز کر رہی ہیں. آپ جھنڈے تلے ریلی میں نکلو گے، خون خرابہ ہو سکتا ہے. مختلف جماعتوں کے کارکنان چارجڈ ہیں، وہ سڑکوں پہ آپس میں دست و گریباں ہو سکتے ہیں. ان کنٹینرز کا انتظام متحدہ کے وفاقی وزیر پورٹس اینڈ شپنگ بابر غوری نے کیا. MQM بہانہ بناتی ہے کہ ان کی ریلی میں بڑی تعداد میں خواتین، بچے اور بوڑھے شریک تھے، لہذا وہ کیسے دہشت گردی کر سکتے ہیں. MQM کی گڈ گورننس نے اپنی ریلی میں شریک خواتین اور بزرگوں کو تو حفاظت فراہم کی، لیکن باقی شہر میں کئی ماؤں کی گودیں اور کئی خواتین کے سہاگ اجاڑ دیے. ایک جانب خوشیوں کے گیت، دوسری جانب موت کے نوحے. ایک جانب ڈھولک کی تھاپ اور دوسری جانب موت کا رقص. پوری قوم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتی ہے کہ کس طرح متحدہ قومی موومنٹ کے دہشت گرد آزادانہ سڑکوں پر شہر بھر میں دندناتے اور خون کی ہولی کھیلتے رہے. امریکہ عراق اور افغانستان میں بمباری کر کے مسلمانوں کو قتل کر رہا ہے. پاکستان میں اس کی پشتیبانی پر جنرل مشرف اور MQM کراچی میں اسی قتل عام میں مصروف ہے. پشاور اور لاہور کے بعد منظرنامے میں صرف متحدہ کی مافیا کا اضافہ ہوا اور دہشت گردی کا وہ بازار گرم ہوا کہ الامان و الحفیظ. پشاور اور لاہور کے گھنٹوں پر محیط سفر میں ایک گلاس بھی نہ ٹوٹا تھا اور کراچی میں 49 بے گناہ انسان متحدہ قومی موومنٹ کی سفاکیت کی نظر ہو گئے. یہاں سے چلا چیف جسٹس اسلام آباد سے اور لاہور پہنچا ہے. سوائے جشن کے ماحول کا مجھے ایک جگہ بتا دیں توڑ پھوڑ ہوئی ہو، ایک جگہ پولیس نے روکنے کی کوشش کی ہوگی یا زبردستی کی ہوگی تو تھوڑا کچھ ہوا، باقی تو پرامن تھا سارا. یہاں یہ ہوا ہے
کہ ڈائریکٹ فائرنگ کی ہے ایم کیو ایم کے. آپ کے ٹیلی ویژن پہ دکھایا انہوں نے, صرف ان پہ فائرنگ ہی نہیں کی, ٹیلی ویژن کے اوپر فائرنگ کی ہے, آج ٹی وی کے اوپر فائرنگ کی ہے, جرنلسٹ کے اوپر, ایمبولینس کے اوپر فائرنگ کی ہے. دہشت گردی کے یہ مناظر ہم سب کے سامنے ہیں. حکومتی دعوے کے مطابق 12 مئی کو دہشت گردی کا خدشہ تھا, تاہم اس کے باوجود پولیس کو غیر مسلح رکھا گیا. بی بی سی اردو کی ویب سائٹ پر موجود یہ سرکاری حکم نامے کا عکس ہے, جس کے ذریعے یہ ناقابل فہم احکامات جاری کیے گئے. جنرل پرویز مشرف کی فوجی جنتا کے احکامات پاتے ہی متحدہ قومی موومنٹ کے دہشت گرد بیک وقت سٹی کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ پر چڑھ دوڑے. وکلا کو غلیظ گالیاں دی گئیں, انہیں زد و کوب کیا گیا. یہاں صورتحال یہ ہے کہ سندھ ہائی کورٹ کو آنے والے تمام راستے بند کر دیے گئے ہیں, اور یہاں پر بہت سے وکلاء نے شکایت کی ہے کہ ان کو مارا پیٹا گیا ہے, زخمی کیا گیا ہے, کمروں میں بند کیا گیا ہے. ابھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں سندھ ہائی کورٹ کے باہر ایم کیو ایم کی ریلی کے شارٹس ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. اس وقت آپ کو دکھائی دے رہے ہوں گے یہ سندھ ہائی کورٹ کے باہر متحدہ قومی موومنٹ کے جو کارکنان ہیں ان کے اور ان کے ہاتھ میں ان کے پرچم ہیں, اور آپ یہ دیکھ پا رہے ہوں گے کہ یہ سندھ ہائی کورٹ کے باہر کے مناظر ہیں جو اس وقت ہم آپ کو براہ راست دکھا رہے ہیں. یہ متحدہ قومی موومنٹ کے کارکن جن کے ہاتھ میں ان کی پارٹی کے پرچم ہیں وہ سندھ ہائی کورٹ کے باہر کھڑے ہیں. اس موقع پر وکلاء نے یہ شکایت کی ہے کہ ان کو سندھ ہائی کورٹ میں داخل نہیں ہونے دیا جا رہا, اور انہوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ متحدہ قومی موومنٹ کے جو کارکنان ہیں وہ سندھ ہائی کورٹ میں ان کو داخلے کو سے روک رہے ہیں. اپنے آپ کو حقوق نسواں کی چیمپئن کہنے والی متحدہ قومی موومنٹ نے خواتین وکلا کو مارا پیٹا, گالیاں دی, ان کے چیمبر کو آگ لگائی. احمد جناح روڈ پر وکلا کے کاروان پر فائرنگ کی گئی. بہت مشکل ہے, آئی تھنک اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو ایکسپریس. میرا خیال تھا کہ ہم اپنے ملک میں رہتے ہیں, لیکن یہاں ہم پیدل بھی چل کے بہت مشکل سے آئے ہیں. ہمیں بہت جگہ روکا گیا, ذلیل کیا گیا, مارا گیا, گالیاں دی گئیں. ہم بہت مشکل سے آئے ہیں, ہم بہت مشکل سے آئے ہیں. اور رینجرز والے اور پولیس والے دے ور جسٹ این آن لوکر. میں نے 10 جگہ رینجرز والوں سے کہا کہ آپ اس ملک کی فوج ہیں. میں نے پولیس والوں کو کہا آپ اس ملک کی فوج ہیں. انہوں نے کہا آپ چلتی جائیں, ہم کچھ نہیں کر سکتے. سندھ ہائی کورٹ کے معزز جج صاحبان دیواریں پھلانگ کر عمارت میں داخل ہوئے. پولیس اور رینجرز کی موجودگی میں مسلح دہشت گردوں نے وکلا کو ہراساں کیا. یہ تمام حقائق وکلا حضرات عدالتی احکامات کے بعد اپنے بیانات حلفی میں ہائی کورٹ کے سامنے بھی پیش کر چکے ہیں. اس وقت یہ ہمارے ساتھ ایک وکیل ہے جن کے دانت توڑے گئے ہیں ابھی, اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ مناظر اس وقت ہمارے ساتھ سندھ ہائی کورٹ سے یہاں پہ وکیل پہنچے ہیں. جی یہ کیسے واقعہ؟ یہ جب سٹی کورٹ سے جلوس نکلا ہے وکلا کا لائٹ ہاؤس کا سگنل کراس کیا ہے, اس وقت کافی متحدہ کے لوگوں نے ہمارے فائرنگ کی ہے جس سے لوگ بچ گئے, اور ان کو جو ہے گھیر لیا کافی سارے لوگوں نے. ان کو گھیر لیا, مجھے بھی کافی سارے لوگوں نے گھیرا, میرے دانت توڑ دیے, موبائل چھین لیا, پیسے چھین لیے. جی 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 انتہائی تشدد ہے, پولیس کی نگرانی میں سب کچھ ہوا ہے. اس وقت میں اور میرے تمام ساتھی ہائی کورٹ میں ہیں. ہم چیف جسٹس صاحب کو لینے اس لیے نہیں پہنچے کہ باوجود اس کے کہ ہم نے ڈی ایس پی پریڈی سے لے کر گورنر صاحب سب تک بتلا دیا تھا سب کو کہ 9:30 بجے ہم یہاں سے جائیں گے, لیکن رات 12 بجے سے انہوں نے ساری ناکہ بندی کر دی, ہر طرف کنٹینر لگا دیے, اور صبح سے غنڈے, مسلح غنڈے کھڑے ہوئے ہیں, کسی کو آنے نہیں دے رہے. ہم کسی نہ کسی طرح بچتے بچاتے یہ اپنے کالے کوٹ اتار کر رکھ کر اور یہاں پہنچے ہیں. بہرحال ہم چیف جسٹس صاحب کو لینے اس لیے نہیں جا سکے کہ ہم یہاں سے باہر نہیں نکل سکتے. ہائی کورٹ کو چاروں جانب سے گنڈوں نے گھیرا ہوا ہے جو مسلح ہیں. پولیس کے آئی جی کو چیف جسٹس صاحب نے بلایا تھا, انہوں نے اپنی بے بسی ظاہر کر دی ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا صاحب, اور میں اگر کچھ کروں گا تو بلا وجہ کچھ لاشیں